بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو انسان کے دل، دماغ اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ وہ موضوع ہے جنت کا بیان۔ جنت یعنی وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی بڑھاپا، بس خوشی، آرام، سکون اور ہمیشہ کی نعمتیں۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ حسن، آرام اور آرام دہی کی تلاش کرتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی دولت، شہرت یا آرام دے دے مگر ہمیشہ ناقص رہتی ہے۔ کبھی بیماری، کبھی موت، کبھی رنج و غم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی ڈاس فرمان بردار بندوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ جنت کی خوبصورتی اور وسیع انسانی عقل سے باہر ہے۔ وہاں کے باغات، نہریں، محل، درخت اور ہوائیں ایسا حسن لیے ہوں گی کہ انسانی تصور بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ نہریں دودھ، شہد اور پاک پانی کی مٹی، زعفران کی درخت سونے، چاندی اور موتی سے آراستہ، اور ہوا میں ایسی خوشبو کہ دنیا کی ساری مہک پھیکی پڑے۔ ہر جنتی کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے محل عطا ہوں گے۔ دروازے موتی، مرجان اور قیمتی جواہرات سے سجے ہوں گے۔ ہر محل اتنا وسیع ہوگا کہ اگر پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو جگہ کم نہ پڑے۔ جنت کے پھل اور خوراک ایسی ہوگی کہ جتنا چاہو اتنا کھاؤ، مگر نہ بھوک نہ پیاس۔ سب پاک، لذت بھرے اور ہمیشہ تازہ۔ دودھ، شہد اور رس کی نہریں ہمیشہ شیرین اور تازگی دینے والی رہیں گی۔ کپڑے ریشمی، ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے کنگن، نہ تھکان، نہ پسینہ، نہ بڑھاپا، نہ تکلیف۔ جنت اتنی وسیع کہ اگر تمام انسان اور جن داخل ہو جائیں تو بھی خالی جگہ باقی رہے۔ اللہ کی قدرت، ہر نیک بندے کے لیے الگ باغ، الگ محل، الگ نہریں، الگ مقام۔ جنت میں داخلے کی شرطیں۔ جنت میں وہی داخل ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول ہر کی اطاعت میں گزاری۔ ایمان والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، صبر اور توبہ کرنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت ملے گی، یعنی اعمال رحمت کا ذریعہ ہیں۔ جنت سے محروم وہی لوگ جو اللہ کا انکار کریں، شرک کریں، رسول کی نافرمانی کریں، گناہوں میں ڈوبے رہیں اور توبہ نہ کریں۔ جنت کا ماحول۔ جنت میں نفرت، حسد، دشمنی، رنجش کچھ بھی نہ ہوگا۔ دلوں میں صرف محبت، سلامتی اور اخلاص ہوگا۔ ہر جنتی ایک دوسرے سے مل کر مسکرائے گا، سلام کرے گا، سلام علیکم کی صدائیں ہر سو سنائی دیں گی۔ جنت میں رہنے والے وہاں کی نعمتوں سے کبھی تنگ نہیں ہوں گے۔ ہر لمحہ نئی نعمت، نیا لذت، نیا سرور ملے گا۔ ہر موقع پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ پرسکون۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت، نہ محل، نہ حور، نہ نہریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو ساری نعمتیں اس نعمت کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ جنت کی ہوائیں سکون اور راحت سے بھری ہوں گی۔ نہ گرمی، نہ سردی، ہر موسم ایسا جیسے بسنت کا نقطۂ کمال۔ جنت میں کوئی غمگین بات یاد بھی نہ آئے گی۔ دنیا کے سارے غم، درد، آنسو سب مٹ چکے ہوں گے۔ ہر دل خوش، ہر آنکھ روشن، ہر لمحہ خوشی کا لمحہ۔ جنت میں کھان پان بنا کسی محنت کے حاصل ہوگا۔ جنتی جو چاہیں سامنے حاضر، کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا گھر ہے۔ جنت ہمیشہ کی زندگی، نہ موت، نہ جدائی، نہ کسی کا بچھڑنا۔ رشتے بس محبت سے بھرپور، جدائی کا نام و نشان نہیں۔ جنت کے بازار جہاں جنتی اکٹھا ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، سکون بھری گفتگو کریں گے، اور بھی حسین بن کر واپس اپنے محلوں کو لوٹیں گے۔ جنت میں اللہ کی تعظیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل ایمان کی صحبت، یہ سب جنت کی خوشینما فضا کو اور بھی پرسکون بنا دے گا۔ مگر جنت کی سب سے اہم شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بنا کوئی عمل، کوئی دولت، کوئی شہرت انسان کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایمان، اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آخرت پر ایمان، یہی وہ کنجی ہے جو جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی مومن یہاں صبر کرتا ہے
اور آخرت میں بے حساب انعام پاتا ہے۔ جنت کے ہر درجے کی اپنا مقام ہے، کچھ لوگ اونچے درجے میں، کچھ اس سے نیچے، مگر ہر جنتی پوری خوشی میں ہوگا، کیونکہ وہاں حسد اور کمی کا احساس ہی نہیں۔ جنت میں رات نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں کا نور اللہ کے حکم سے ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ وہاں کا آسمان ہمیشہ روشن، ہمیشہ حسین۔ جنت والوں کے چہروں پر ہمیشہ خوشی کی چمک ہوگی، نہ تھکان، نہ شکن، بس نور الان نور۔ جنت میں رہنے والے ہر پل شکر کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ جانیں گے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر وہ کبھی یہاں نہ پہنچتے۔ جنت کی حوریں حسن اور پاکیزگی کی مثال، جنتیوں کے دلوں کو خوشی اور سکون دینے والی، ان کی آنکھیں بس اپنے شوہر پر غیر نظر سے پاک۔ جنت کے لڑکے یعنی غلمان خدمت کے لیے موجود ہوں گے، ان کے چہروں کی چمک ایسی کہ مانو موتی کی دانے، ہمیشہ مسکراتے، ہمیشہ وقار کے ساتھ۔ جنت میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اونچی آواز نہیں، کوئی بیزاری نہیں، بس سلام، سکون اور محبت۔ ہر جنتی ہمیشہ جوان، ہمیشہ خوش، ہمیشہ پرسکون، نہ کوئی بڑھاپا، نہ درد، نہ موت۔ پیغام: دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کی عزت اس کا وزن دولت، شہرت یا عہدے سے نہیں ہوتا، اس کی عزت اخلاق، سچائی اور پرہیزگاری سے ہوتی ہے۔ ہم سب اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہر امتحان کا حساب آخرت میں دینا ہوگا۔ اگر آپ نے دوسروں کے دل جیتے، اگر آپ نے کسی روتے ہوئے کو مسکرایا، اگر آپ نے کمزور کا سہارا دیا، تو آپ نے زندگی کا مقصد پا لیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ تو چلیے آج سے ایک وعدہ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں، فریب نہیں، نفرت نہیں، کسی کا دل دکھانا نہیں۔ ہم امن پھیلائیں گے، ہم محبت پھیلائیں گے، ہم انسانیت پھیلائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے اٹھو، اپنے اندر کی اندھیری سوچ کو روشن کرو، اللہ پر یقین رکھو، نیکی کے راستے پر چلو، کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، نیکی کی توفیق دے، اور سر اونچا رکھ کر جینے کی فراست دے۔ آمین۔